ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق بار بار کہہ چکی ہیں کہ ارشد شریف کا قتل کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ بند قتل تھا۔ لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ معاملات اس حد تک جو ہیں وہ سنگین ہیں کہ جو دھمکیاں پاکستان میں دی گئیں ان کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کینیا میں ان کی پولیس کے ذریعے سے کروایا جائے گا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد پاکستانی صحافی اقرار الحسن کینیا پہنچے تھے، جہاں انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور مقامی حکام سے بات کی۔ اقرار الحسن کے مطابق وہاں کے حالات اور شواہد اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ یہ صرف غلطی سے کی گئی فائرنگ تھی۔ میں جب جائے واقعہ پر جہاں ان کی شہادت ہوئی وہاں گیا تو مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں اب تک گولیوں کے خول موجود تھے جن پر KOFC کے مارکڈ نمبرز موجود تھے، یعنی کینین آرڈیننس فیکٹریز کارپوریشن، جنہیں بعد میں نے ان کی انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کو ہینڈ اوور بھی کیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں تحقیق میں کوئی سنجیدگی نہیں تھی، نہ شاید جائے واقعہ کو، جائے شہادت کو سیکیور کیا گیا، نہ وہاں سے کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ظاہر پاکستان میں اس پر بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سا مذاق لوگوں نے کیا، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال ایک تشویشناک بات تھی کہ کینین اتھارٹیز نے اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ایویڈنس کو سیکیور نہیں کیا۔ پاکستان میں بھی اس کیس کی تفتیش کا اعلان کیا گیا تھا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر اس واقعے کی تفتیش کے لیے ایک 3 رکنی JIT تشکیل دی، جس میں انٹیلیجنس اور پولیس کے اہلکار شامل تھے۔ تاہم 3 برس گزر جانے کے باوجود نہ کوئی شفاف رپورٹ منظر عام پر آئی اور نہ ہی مقتول کے اہل خانہ کو انصاف ملا۔ جنہوں نے یہ سازش تیار کی ان کو یہاں پہ دھمکایا، ان کا شو بند کروایا، ان پہ 16 مقدمات جو ہے وہ کروائے، ان کے خلاف فی الحال کارروائی ہونا اس نظام میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافیوں کی جان سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پریس فریڈم انڈیکس میں 176 ممالک میں سے 152ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں 90 سے زائد پاکستانی صحافی قتل کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اکثر کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ارشد شریف کا قتل پاکستانی صحافیوں کی سلامتی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا گیا تھا، مگر 3 برس گزر جانے کے باوجود یہ کیس اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔